السلام علیکم عزیز خواتین و حضرات، حاضر و ناظر صاحب جلال و کرم یکتا و مہربان بے مثل رب العالمین کے بابرکت نام سے آج کی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو انفارمیشن دیں گے ڈینگو مچھر یا ڈینگو وائرس پر۔ یہ وائرس ایک مادہ مچھر کے کاٹنے سے منتقل ہوتا ہے، اور جس انسان کو یہ مچھر کاٹتی ہے اسے ہی بخار ہوتا ہے، اسی علامات ظاہر ہوتی ہیں، اور یہ اڑ کر وائرس کسی دوسرے بندے کو نقصان نہیں دیتا۔ موسم برسات میں جب بارشیں خوب ہوتی ہیں تو مختلف جگہوں پر پانی کھڑا ہو جاتا ہے اور اس میں طوفان پیدا ہو جاتا ہے۔ اس طرح کا ماحول مچھروں کو زیادہ پسند ہے اور مچھر زیادہ تعداد میں نکلنا شروع ہو جاتے ہیں، جس سے ڈینگو جو وائرس ہے یہ پھیلنے کا خدشہ بڑھ جاتا ہے۔ اور بہت سے ممالک جیسے متحدہ عرب امارات جیسے علاقوں میں بارشیں کم ہوتی ہیں، وہاں پہ یہ صورت دیکھنے میں نہیں آتی یا بہت ہی کم، اور ڈینگو وائرس کا شکار زیادہ تر چھوٹے بچے دیکھنے میں آئے ہیں۔ اور اگر ہم اس کی علامات کی طرف دیکھیں تو مادہ مچھر کے کاٹنے کے 5 سے 8 دن بعد یہ وائرس جسم پر اثر انداز ہوتا ہے اور مختلف علامات کا ظہور ہوتا ہے، جیسے سردی لگنا، زکام ہو جانا، درد سر ہونا، بھوک بند ہو جانا، الٹی آنا شروع ہو جانا، بعض لوگوں کو الٹیاں آتی ہیں، بخار شدید ہو جاتا ہے، نبض کی حرکات کم اور سست ہو جاتی ہیں، بلڈ پریشر کم ہو جاتا ہے اور شدید تھکاوٹ محسوس ہوتی ہے۔ یہ اس کی ابتدائی علامات ہیں۔ اگر کسی کو یہ علامات محسوس ہوتی ہیں تو اپنا ٹیسٹ لازمی کروائے۔ اور جب مرض دوسرے درجے میں داخل ہوتا ہے تو آنکھیں سرخ ہو جاتی ہیں، جوڑوں میں درد شروع ہو جاتا ہے، کمر میں درد شروع ہو جاتا ہے اور شدید درد سر شروع ہو جاتا ہے، اور سرخ دھبے بازوؤں اور ٹانگوں پر اور پھر سارے جسم پر نکل آتے ہیں۔ پاؤں کے تلووں اور ہتھیلیوں کی ہاتھ کی تلیاں سرخ ہو جاتی ہیں، ان میں خارش محسوس ہوتی ہے، اور علامات آہستہ آہستہ بڑھ کر 10 دنوں میں شدت اختیار کر لیتی ہے، اور مریض نہایت کمزور ہو جاتا ہے اور بہت زیادہ تھکاوٹ محسوس ہوتا ہے۔ اور جب یہ مرض بہت زیادہ شدت اختیار کر لیتا ہے تو مسوڑوں سے خون آنا شروع ہو جاتا ہے، اور آپ کے جو ہے بلڈ ویسلز وہ سوج جاتی ہیں اور وہ پھٹ کر لیک ہونے لگتی ہیں۔ اس طرح زیر جلد خون جمع ہوا دکھائی دیتا ہے اور چھوٹے چھوٹے پرپل کلر کے اسپاٹ جلد پر دکھائی دینا شروع ہو جاتے ہیں، جو انتہائی خطرناک علامت ہے۔ ناک، مسوڑوں اور جلد سے شدید جریان خون شروع ہو جاتا ہے، اور کچھ معدے میں بھی خون گرنا شروع ہو جاتا ہے، جس کے باعث الٹی آ جاتی ہے اور الٹی میں سیاہی مائل خون خارج ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ تمام علامات اس لیے ظاہر ہوتی ہیں کہ خون میں پلیٹلیٹس کی مقدار نہایت کم ہو جاتی ہے، جس سے شدید جریان خون ہوتا ہے اور سیرم میں IgM کا اضافہ ہو جاتا ہے۔ تو اگر اس کے علاج کی طرف ہم توجہ دیں تو جو اس کی آپ کو ابتدائی علامات بتائیں، اگر کسی میں ابتدائی علامات ہیں تو فوراً اپنا ٹیسٹ کرائے اور اس کا علاج کے لیے ہاسپٹل میں داخل ہو، کیونکہ اس کا علاج ابھی تک دریافت نہیں ہو سکا۔ اس لیے جن مریضوں میں یہ علامات ہیں وہ اپنا ٹیسٹ کرا کر ہاسپٹل میں داخل ہو، اپنا علاج کریں، کیونکہ جو پلیٹلیٹ ہیں وہ اگر بہت زیادہ کم ہو جائے تو وہ آپ کسی بھی دوائی سے وہ ابھی تک یہ دریافت نہیں ہو سکا کسی بھی دوائی سے وقتی طور پر جو پلیٹلیٹ فوری طور پر بڑھنا شروع ہو جائیں، اس لیے پلیٹلیٹ کو بوتل باہر سے لگوانا پڑتی ہے، تو یہ مرض قابو میں آتا ہے۔ یہ تھی جی انفارمیشن ڈینگو وائرس کے متعلق۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ڈینگو وائرس سے محفوظ رکھے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔